أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہمارا خالق ہے، رازق ہے. اس کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں جن میں سے بعض کا احساس مجھے اور آپ کو ہے اور بعض کا احساس اور شعور نہیں ہے، لیکن وہ منعم ہے، اس کے احسانوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. میں نے سورۃ الحج آیت نمبر 27 اور 28 آپ کے سامنے تلاوت کی. یہ سورۃ الحج کی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا ذکر فرماتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان فرما دیجئے. یأتوک رجالا، وہ پیدل پائیں، پیدل چل کر آئیں. وعلی کل ضامر، اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر دور دراز علاقوں سے، من کل فج عمیق، لیشہدوا منافع لہم، حج میں جو منفعتیں ہیں، جو فائدے ہیں، ان کو وہ حاصل کریں. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کا نام لیں چوپایوں پر، جانوروں کو جب ذبح کریں اور خود اس سے کھائیں، فقیروں کو کھلائیں. یہ سورۃ الحج کی آیتیں ہیں. ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بے شمار آیتوں میں حج کی بات کہی. کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہا کہ جن کے لیے طاقت ہے ان کے لیے حج فرض ہے. اور یہ آیت جو یہ بتاتی ہے کہ حج ایک عظیم عبادت ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کے بنیادی ارکان میں شمار فرمایا. کہا بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصیام رمضان، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہا وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اسی میں کہا کہ کعبۃ اللہ کا حج اس شخص پر ہے جس کے لیے طاقت ہے، جس کو حج کرنے کی طاقت ہے، زاد راہ میسر ہے، صحت کی دولت ہے، ایسے شخص پر حج ہے. تو کہا کہ الحج، حج کے معنی ہیں قصد کے، ارادہ کرنے کے. آدمی ثواب کی نیت سے کعبۃ اللہ کا سفر کرتا ہے تو وہ حج ہوتا ہے، جو مخصوص دنوں میں آدمی مخصوص نیت کے ساتھ حج کی نیت سے مخصوص مہینوں میں سنت رسول کے مطابق جو انجام دیتا ہے وہ حج کہلاتا ہے. الحج تو کہا
کہ حدیثوں میں مختلف فضیلتیں بیان کی گئی کہ من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کیا، حج میں اس نے کسی طرح کی کوئی گناہ کی بات نہیں کہی اور فسق و فجور نہیں کیا، وہ ایسے حج سے واپس ہوتا ہے جیسے اس کے ماں نے اسے ابھی ابھی جنم دیا ہو، بالکل خطاؤں سے، پاپ سے بالکل دھلا ہوا وہ حج سے واپس آتا ہے. اور اسی لیے کہا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. حج مبرور وہ ہے جس کا بدلہ صرف جنت ہے. حج مبرور صرف اس کا بدلہ جنت ہے. تو کہیں سے آواز اٹھتی ہے کہ ہم جان بھی پائیں کہ حج مبرور کیا ہوتا ہے. کہا کہ حج مبرور وہ ہے جس میں آدمی حاجی کسی طرح کا گناہ نہ کرے، غلطی نہ کرے، حلال مال سے حج کرے، اخلاص سے حج کرے، اور حج کر کے جب واپس آئے تو اس کی زندگی متقی، اطاعت، فرما برداری پر گزرے تو سمجھنا چاہیے کہ اس کا حج مبرور ہے. حج مبرور ہے. لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کا بدلہ صرف جنت ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اب مسلمان ہو گیا، لیکن مسلمان ہونے سے پہلے پتہ نہیں میں نے کتنے پاپ کیے، کتنی غلطیاں کی، کتنے گناہ کیے، اس کے معافی کا اب کیا کریں، یہ کیسے معاف ہوں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عمر بن عاص، کیا تم نہیں جانتے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب تم مسلمان ہو گئے تو تمہاری ساری پچھلی خطائیں معاف ہو گئیں، اور حج اور عمرہ یہ سارے گناہوں کا کفارہ ہے. الحج، حج سے حج تک یہ سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو گناہ کا کفارہ بھی بتایا ہے، بشرطے کہ وہ ان تمام شرائط کے ساتھ بجا لائے. دوستو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، اس مختصر سے وقت میں مجھے آپ کے سامنے حج کے منافع، حج کے جو فائدے ہیں اسے مجھے آپ کو بتانے ہیں. حج کے بہت سارے فائدے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، یہ حاجی حج کرنے والے حج کے فائدے لوٹیں، حج کے فائدے حاصل کریں، اور وہ فائدے کچھ دنیاوی ہیں کچھ اخروی ہیں. دنیاوی یہ کہ حاجی احرام میں تجارت کر سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے. امین شنقیطی رحمہ اللہ نے جب ان آیتوں کی تفسیر کی تو کہا کہ اگر اس کے حج کے مناسک میں کوئی خلل نہیں واقع ہوتا تو وہ احرام کے حالت میں بھی کاروبار اور تجارت کر سکتا ہے. یہ دنیاوی فائدہ ہے. لیکن اس کے علاوہ اخروی بہت سارے فائدے ہیں، آخرت کے فائدے ہیں جو حاجی کو ملتے ہیں. اس میں سب سے بہترین فائدہ حاجی کو ملتا ہے، حج کا فائدہ، وہ توحید کا فائدہ ہے. کتنے ایسے ہیں جو خبر پرست تھے، مشرک تھے، اور مشیخت یعنی اپنے مشائخ پرستی میں مبتلا تھے، لیکن حج کے سفر میں اچھے دوستوں کے ساتھ حج کیا، ان کی زندگیاں بدل گئیں، ان کی زندگیاں بدل گئیں. متعدد لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ حج کے سفر میں اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، میں موحد بن گیا، توحید پرست بن گیا. حج کا سفر توحید پرست کا، توحید والا بناتا ہے. لیکن اگر آدمی ایسے ہی حج کرے تو کہا، جیسے کسی شاعر نے کہا ما حججتا، تم نے حج نہیں کیا لیکن تمہارے اونٹ نے حج کیا. اونٹ کا تو حج ہو گیا، تمہارا حج نہیں ہوا. بہت سارے ہیں جیسے گئے ویسے واپس آئے، کچھ بھی ہو گیا، بدل گئے، حاجی کا لقب تو مل گیا، لیکن جو شرک کی گندگی لے کے گئے تھے انہیں اسی شرک کی گندگی کو لے کر واپس آئے، العیاذ باللہ اسی زندگی پر موت تک باقی رہے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو دوستو عزیزو، ہمارے پاس اس مختصر سے وقت میں کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ حج اللہ تعالیٰ جتنے بیٹھے ہیں، جتنی ہماری آواز سنیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساروں کو حج کی سعادت نصیب فرمائے. یہ عظیم
اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے کہ ہر مومن کا ایک تعلق ہوتا ہے. بچہ جب شعور سنبھالتا ہے اسے بتایا جاتا ہے اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں, اس میں سے کہا جاتا ہے کہ کعبۃ اللہ کا حج, اور جب وہ نماز میں ٹھہرتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو, لیکن وہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ کعبۃ اللہ ہے کہاں, ہماری آنکھیں دیکھیں, آنکھیں ترستی ہیں کہ اسے بالمشافہ دیکھیں اور اسے حجر اسود کو بوسا دیں, یا کم از کم اسے چھوئیں یا مقام ابراہیم پر نماز پڑھیں. یہ دل میں تمنا ہوتی ہے. ایک طرح کا تعلق مسلمان کا کعبۃ اللہ سے جڑا ہوا ہے, ملا ہوا ہے, اس کو کبھی ہم دور نہیں کر سکتے. اور 5 وقت وہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے. اس سے بڑھ کر تعلق کی کیا بات ہونی چاہیے, اس سے بڑھ کر کیا تعلق ہوگا. تو کعبۃ اللہ کا یہ حج آدمی کو موحد بناتا ہے, توحید کا درس دیتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جو حاجی یا عمرہ کرتا ہے سب سے پہلے وہ کعبۃ اللہ جانے سے پہلے احرام کی شکل میں 2 سفید کپڑوں میں ملبوس ہوتا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ایسی بھی آتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حج فقر و فاقہ کو دور کرتا ہے. کبھی آدمی سوچتا ہے کہ میں حج پر جاؤں تو اتنا پیسہ خرچ ہوگا, عمرہ کروں تو اتنا پیسہ خرچ ہوگا, کہیں غریب نہ ہو جاؤں. کہا کہ نہیں, تابعوا بین الحج والعمرہ, عمرے کے بعد حج کرو, حج کے بعد عمرہ کرو, یہ تمہاری فقیری کو دور کر دے گا, مالدار بن جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو کہتی ہے کہ مالدار بن جاؤ گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بالخصوص کہا, خذوا عنی مناسککم, اے صحابہ اچھی طرح دیکھ لو کہ میں حج کیسے کرتا ہوں, اچھی طرح دیکھ لو کہ میں حج کیسے کرتا ہوں. اللہ نے مجھے توفیق دی تو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حج کیا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث جس سے علماء نے 150 مسائل استنباط کیے ہیں. پوری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کے سفر کو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا. کیسے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے, کیسے ایک عورت نے اپنا بچہ اٹھا کر بتایا, اے اللہ کے نبی کیا اس بچے پر بھی حج ہے, کیسے فلاں مقام پر پہنچے تو اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی. انہوں نے پوچھا, اللہ کے نبی میری زچگی ہو گئی, اب میں کیا کروں, میں کیا احرام پر باقی رہوں, کیا میں طواف کروں. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث جس سے 150 مسائل علماء نے استنباط کیے ہیں. تو ایک پوری مجلس درکار ہوگی کہ ہم سنیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا سفر کیسے تھا, کیسے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا, خذوا عنی مناسککم, اے میرے صحابہ حج کو, میرے ارکان کو, میرے مزدلفہ میں ٹہرنے کو, عرفات میں ٹہرنے کو, اور مشاعر حرم میں, یعنی یہ ساری چیزیں میں کیسے رمی جمرات میں, ان ساری چیزوں کو نوٹ کرو. فلعلی لا القاکم بعد عامکم ھذا, بہت ممکن ہے کہ اس سال کے بعد میری ملاقات نہ ہو سکے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو غور سے میرے حج کو دیکھ لو, کہیں ایسا ہو کہ اس کے بعد میں تمہیں نہ مل سکوں. فلعلی لا القاکم بعد عامکم ھذا. دوستو عزیزو, پہلا سفر جب آدمی کا شروع ہوتا ہے, احرام کے کپڑوں میں 2 سفید کپڑے آدمی پہنتا ہے, اور ساری چیزیں جو اس کے علاوہ اس کے جسم پر ہوتی ہیں, اندر کا بنیان اور اندر کا لباس, جو کچھ ہوتا ہے اسے نکالتا ہے. اور جب نکالتا ہے تو ساتھ ساتھ وہ ڈوریاں, وہ دھاگے, وہ کڑے, وہ تعویذیں ساری کی ساری نکال پھینکتا ہے. اگر یہ چیزیں کعبہ مقدسہ میں آپ کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی تو ہندوستان کی سرزمین پر اس کے نکالنے سے آدمی کیوں ڈرتا ہے؟ بہت سارے ہیں, ان سے کہیں کہ یہ کڑا نکال دو, یہ دھاگا نکال دو, یہ تعویذ نکال دو, ایسے لگے گا جیسے بھونچال آ جائے. ہو ایسا نہیں ہو سکتا, یہ نکالوں گا تو میں مر جاؤں گا. میرے پیر صاحب نے پہنایا, میری ماں نے پہنایا, میرے باپ نے پہنایا. ارے حالت احرام میں تو آپ نکال دیتے ہیں,
اللہ کے گھر کے لیے جب جاتے ہیں تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ نکالیں تو پھر آپ کا احرام پورا نہ ہو۔ تو کہا کہ یہ پہلا سبق ہے جو آپ کو دیتا ہے، وہی اللہ ہے جو نفع نقصان کا مالک ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی فقیر ہے، نہ کوئی چیز ہے، نہ کوئی کڑا ہے، نہ کوئی تعویذ ہے جو آپ کو نفع نقصان سے دوچار کرے۔ یہ پہلا سبق ہے جو احرام آپ کو دیتا ہے، اور دوسرے مرحلے پر وہ پہنچتا ہے تو جیسے احرام پہن لیتا ہے، نیت کرتا ہے تو کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اور وہ جب تلبیہ کہتا ہے، تلبیہ سب سے بڑی چیز ہے۔ تہذیب السنن میں ابن قیم رحمہ اللہ نے 21 فائدے تلبیہ کے بتلائے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لا شریک لک۔ آدمی جب اس تلبیہ کو کہتا ہے، اور اس تلبیہ کے کہنے میں وہ بالکل ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک، 2 مرتبہ اس نے لبیک کہا، اے اللہ میں تیرے سامنے حاضر ہوں۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لبیک کا لفظ اسی کے لیے کہا جاتا ہے جو آپ کے لبیک کا جواب دیتا ہے، اور جواب دینے والا وہ اللہ کی ذات ہے، جو آپ جیسے وہاں پہنچتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ اسی لیے صحابہ نے کہا فَأَحَلَّ بِالتَّوْحِيدِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا نعرہ لگایا، تلبیہ کو توحید کہا گیا۔ اگر یہی لفظ، اگر کوئی شخص کسی مردہ قبر پر جا کر، درگاہ پر جا کر، یقیناً مجھے بڑی دلی کوفت ہوتی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی کو میں نے ایسے بھی دیکھا والعیاذ باللہ، کبھی ہمارے ساتھ نماز میں آ جاتے ہیں لیکن درگاہ پر میں نے دیکھا، اللہ اکبر، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا کہ شاید اللہ نے ہماری بات میں اتنی تاثیر نہ دی کہ کبھی شرک کے خلاف ہماری بات ان کے دل میں اتر جائے، یا ہم نے ان کو صحیح دعوت نہیں پہنچائی کہ ابھی تک وہ اس قبر پر جا رہے ہیں اور درگاہ کے جانے والے ہیں، اور ہم ان کو سمجھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، العیاذ باللہ۔ دوستو عزیزو، یہ بہت بڑی چیز ہے، جنت اور جہنم کا معاملہ ہے، شرک اور توحید کا معاملہ ہے، بدعت اور سنت کا معاملہ ہے۔ آدمی جب تلبیہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، کہا کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ اللہ کے سامنے کہتا ہے اے اللہ میں تیرے سامنے بار بار حاضر ہوں، اسی لیے لبیک کو 2 مرتبہ دہرایا۔ اطاعت گزاری، مزید اطاعت گزاری کی بات کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ میں بڑھ چڑھ کر تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور اخلاص کی بات کہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے قربت کی بات کہتا ہے، اور یہ عقیدہ توحید کا شعار ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس لیے کہ کفار مکہ بھی ایسے ہی کہتے تھے، لیکن کہتے تھے لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ ما ملک، اے اللہ کوئی شریک نہیں ہے لیکن ایک شریک ہے، وہ بھی تیرا ہی آدمی ہے، اور وہ اس چیز کا مالک ہے جو جس چیز کا تو مالک ہے۔ لیکن وہ اس تلبیہ میں شرک کرتے تھے، جیسے آج کل کے بہت سارے مسلمان ہیں، یا علی یا غوث یا پیر یا دستگیر، ایسے جو الفاظ کہتے ہیں، اسلام کہتا ہے کہ یہی شرک ہے، یہی شرک ہے۔ جب حاجی حج پر جاتا ہے، ایک مرتبہ زبان سے لبیک کہہ دیتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی الفاظ کہے، لبیک عمرہ لا ریاء ولا سمعہ، میں یہ عمرہ کر رہا ہوں کوئی دکھاوے کے لیے نہیں، کوئی شہرت کے لیے نہیں۔ تو یہ تلبیہ انسان کو یہ پیغام دیتا ہے، حاجی حج پر جانے والا کتنی مرتبہ لبیک کہتا ہے۔ جیسے علماء کہتے ہیں کہ تلبیہ کے معنی ہے لبیک کہنا، لبیک اللہم لبیک۔ جیسے نماز میں آپ ایک حرکت سے دوسری حرکت کی طرف منتقل ہوتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، کھڑے ہیں رکوع میں جا رہے ہیں تو اللہ اکبر کہا، اور سجدے میں جا رہے ہیں اور جیسے الگ الگ اسم کے موقع پر کہتے ہیں، بالکل لبیک اللہم لبیک۔ کعبۃ اللہ کے پاس جائیں گے تو پھر آپ کہیں گے اور پھر اس کو بند کر دیں گے، پھر عرفات میں آئیں گے تو پھر تلبیہ کہیں گے، اور جمرات پہ آئیں گے تو پھر تلبیہ کہیں گے۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں۔ تو دوستو عزیزو، تلبیہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم توحید پر قائم رہیں۔ اور اسی طرح حج کا یہ سفر ہے،
اور سفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. لوگ دور دراز سے سفر کر کے آئیں گے. حج کے لیے سفر کرنا جائز ہے. آدمی مسجد اقصیٰ کے لیے سفر کرتا ہے تو جائز ہے, مسجد نبوی کے لیے سفر کرتا ہے تو جائز ہے, اس کے علاوہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے تو جائز ہے, کسی اور نیک مقصد کے لیے سفر کرتا ہے تو جائز ہے. اس کے علاوہ جو سفر ہوتے ہیں ثواب کے لیے, کسی درگاہ کے لیے, کسی قبر کے لیے, تو حج یہ سبق دیتا ہے کہ یہ جائز نہیں. کہا کہ شرک ہے, یہ جائز نہیں ہے. تو بہت سارے ایسے لوگ جو محلوں سے لوگوں کو جمع کر کے چھوٹی چھوٹی بسوں میں یا بسوں میں لے جاتے ہیں درگاہوں کو اپنی ذاتی منفعت کے لیے, یہ سارے کے سارے کے لوگ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو شرک کی طرف لے جاتے ہیں. وہ اللہ کے پاس جواب دہ ہوں گے. سفر جو ثواب کے لیے کیا جائے وہ انہی 3 جگہوں کے لیے جائز ہے. اس کے علاوہ آدمی سفر نہیں کر سکتا. حج کا سفر یہ پیغام آپ کو دیتا ہے. اسی طرح طواف کی ابتدا آدمی کرتا ہے, حجر اسود سے کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا. اگر بوسہ نہیں دے سکا, بھیڑ ہے تو کم از کم آدمی چھو لے گا. اگر چھو بھی نہیں سکتا تو کم از کم اشارہ کر لے گا, اور اس کے بعد رکن یمانی پر پہنچے گا تو آدمی وہاں. کہا کہ کعبۃ اللہ میں یہی 2 زاویے ہیں جہاں آدمی چھو سکتا ہے, ایک رکن یمانی پر اور دوسرا حجر اسود پر. اس کے علاوہ کعبۃ اللہ کے کسی حصے کو چھو نہیں سکتا کہ بس چھوتا رہے. کہا کہ نہیں, اجازت نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے حجر اسود کو چھوا جائے, اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ اے حجر اسود, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چھوا ہے اس لیے میں چھو رہا ہوں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ چھوتے تو میں نہ چھوتا, اور مجھے معلوم ہے کہ تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. یہ حجر اسود یہ پیغام دیتا ہے. حجر اسود کہا کہ کعبۃ اللہ کا یہ مقام, آپ ان دونوں جگہوں کے علاوہ جو شامی 2 زاویے ہیں, 2 رکن ہیں, وہاں آپ چھو نہیں سکتے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوا ہے. اگر ہم ان لوگوں کا کیا کہیں جو اپنے ہاتھوں میں نگینے پہن لیتے ہیں, انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں, خاص پتھر ہے, کہا کہ اس پتھر کی تاثیر ہے, یا گلے میں کچھ پتھر ڈال لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس کا اثر ہوتا ہے. کون سا اثر ہوئے گا؟ یہ کیا آپ کے جسم پر یہ پتھر اثر کریں گے؟ پتھر اثر کرنے والے نہیں ہوتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حجر اسود یہ طواف بتاتا ہے کہ سنت وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ایک مسلمان پتھروں سے اور تعویذوں سے نفع نقصان کسی چیز کے نفع کا امید نہیں رکھتا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ میں پہنچتے تو وضو کرتے اور سب سے پہلے طواف کرتے. یہ طواف کے کعبۃ اللہ کے طواف کے یہ 7 چکر اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ طواف یہ اللہ کے گھر کا حق ہے. لیکن میں اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں, کبھی آپ نے ہمارے ہاں درگاہوں میں خبروں میں دیکھا ہوگا خواتین طواف کر رہی ہیں اور مرد طواف کر رہے ہیں, کبھی آپ کا دل یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, یہ شرک ہو رہا ہے, یہ توحید کے منافی چیز ہے. ہم ان کو سمجھائیں, ہم ان کو روکیں, یہ ہمارا فرض بنتا ہے. بھلے آپ کے خاندان کا آدمی کیوں نہ ہو, آپ کے خاندان کی خواتین کیوں نہ ہو, حج یہ پیغام دیتا ہے کہ طواف اللہ کے گھر کا حق ہے, وہ کسی اور جگہ نہ دیا جائے, کسی درخت پر, کسی اور پر. کہا کہ کسی اور جگہ پر طواف ہرگز نہ ہو جیسے کہتے ہیں. اور اسی طرح کہا کہ طواف سے فارغ ہو کر آدمی 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر پڑھتا ہے, مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے, لیکن رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہے, رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہے. آدمی نماز پڑھے گا تو صرف کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا اور اللہ کے لیے نماز پڑھے گا. کچھ لوگ بدعتی ہیں, صلاۃ غوثیہ کے نام سے انہوں نے بنا لیا غوث اعظم کی نماز. ارے نماز تو اللہ کی ہوتی ہے, غوث اعظم کی نماز کون سی ہوتی؟ کیا کیا سمجھائیں. پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو ایجاد کر کر کے لوگوں کو دیتے ہیں, طرح طرح کے ناموں سے دیتے ہیں, اور جو
جو قوم جو دین کو نہیں سمجھ سکتی، علماء سے دور کرتے ہیں، اپنے پیروکار بناتے ہیں، ان کے عقیدے اور ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ دوستو عزیزو، نہ وہ مقام ابراہیم، نہ وہ کعبۃ اللہ کے وہ زاویے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چھوا ہو، وہ چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف آدمی حجر اسود پر، رکن یمانی پر جائے گا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جب وہ چیزیں اس کے لائق نہیں ہیں، تو یہ دنیا کی یہ پتھر، یہ مزار، یہ قبر جن کو آدمی ثواب کے لیے چھوتا ہے، تقدس کے لیے چھوتا ہے، یہ کہاں جائز ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد وہ پہنچتا ہے میدان عرفہ میں۔ میدان عرفہ میں 6 جگہ ایسے ہیں جہاں آدمی حج کے موقع پر پابندی سے دعا کرتا ہے۔ میدان عرفہ میں اسی لیے کہتے ہیں، فضیل ابن عیاض نے جب عرفے کے دن دیکھا کہ لوگ دعا کر رہے ہیں، گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں، فضیل ابن عیاض نے کہا کہ دانق، جو دینار کا ایک چھٹا حصہ آتا ہے، اگر اس طرح گڑ گڑا کر یہ لوگ دینار کا چھٹا حصہ کسی سے مانگے تو کیا وہ نہیں دے گا؟ لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں دے گا؟ تضرع کے ساتھ گڑ گڑا کر عرفات کے میدان میں لوگ دعا مانگتے ہیں۔ تمام علماء کا قول ہے کہ عرفے کے دن جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، ہم بس الجھ کر رہ جاتے ہیں کہ عرفہ کا دن آج ہے کہ کل ہے، لیکن یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ عرفے کے دن جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اللہ کوشش کیجئے کہ وہ دن آپ سے نہ چھوٹ پائے۔ افضل ما قلت والنبیون لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا الہ الا، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے، یہ جو دعا ہے عرفے کے دن پڑھی جاتی ہے، یہ 6 جگہ جو حاجی خاص کر دعا کرتے ہیں، میدان عرفہ میں، مشعر حرام میں، اور مزدلفہ میں، رمے جمار میں 2 جگہ، اور رمے صغرا میں، وسطی میں، یعنی 2 جگہ جو جمرات ہیں وہاں، اور اسی طرح صفا اور مروہ پر 6 جگہوں پر خاص کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں۔ اور حاجی جب دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دوستو عزیزو، اسی طرح ایک اور چیز جو حج ہمیں توحید کا جو پیغام دیتی ہے وہ یہ ہے کہ قربانی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر میں کہا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر، کہا کہ فصل لربک وانحر، تمہارے رب کے لیے نماز پڑھو، جیسے حج تمتع کرنے والا، قران کرنے والا قربانی کرتا ہے۔ اور یہ قربانی جیسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سورۃ الحج کی آیت میں کہا کہ وہ قربانی صرف اللہ کے نام پر دی جاتی ہے، اس کے علاوہ جو بھی قربانی ہوگی وہ شرک کہلائے گی۔ جیسے مسند احمد کی وہ مشہور حدیث جس کو آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ کہا کہ پہلے لوگوں میں 2 آدمی تھے، وہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے جہاں بت پرستوں کی بستی تھی، ان میں سے بت پرستوں کی بستی والوں نے ان کو پکڑ لیا، پکڑ کر کہا کہ ہمارے ہاں دیو استھان ہے اور اس استھان پر تم کو قربانی دے کر جانی پڑے گی۔ تو دونوں نے کہا کہ ہم تو دے نہیں سکتے، کہا کہ کچھ بھی دو، جیسے آج کل ہمارے اس ملک میں ہوتا ہے، مسلمانوں کو پکڑ لیا جاتا، بولا کہ بولو فلاں لفظ بولو نہیں تو ہم تمہیں مار دیں گے۔ کہا کہ ایسی حالت، کہا کہ ایسی بھی پہلی حالتیں ہوتی تھی، تو اس میں سے ایک نے کہا کہ کم از کم چلو ایسا کرتے ہیں مکھی قربان کر دیتے ہیں۔ کہا کہ وہ مکھی قربان کر دیا اور اسے لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ ایک شخص مکھی کی وجہ سے جنت میں داخل ہوا، وہ کیسے؟ تو دوسرے شخص نے کہا کہ نہیں، میں مکھی بھی اس پر میں قربان نہیں کر سکتا، میں تو صرف قربانی اللہ کے نام پہ دیتا ہوں۔ اب ہم مسلمانوں کا کیا کہیں جو عرس کے نام پر، میلوں کے نام پر جو بکرے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مرغیاں ذبح کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ کا مقرب بنا دیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی نہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب فرمایا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرتا تھا۔ تو دوستو عزیزو، حج کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ آدمی
اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذبح کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادتیں بجا لائے. اور کچھ چیزیں ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہمارے ساتھ رہیں گی. یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں، اور میں خاص کر جو لوگ حج کے سفر پر جانے والے ہیں ان سے کہوں گا کہ موحدین کی صحبت اختیار کیجئے، موحد بن کر آئیں گے اور سنت کے مطابق آپ کا حج ہوگا. حج مبرور کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. کوشش کیجئے کہ ایک ایک لمحہ آپ کا بڑا قیمتی ہوگا اس ارض مقدسہ پر. بار بار آپ یہ کوشش کریں کہ سنت کے مطابق ہر چیز بجا لائیں، سنت کی مخالفت آپ سے ہرگز نہ ہو. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب مخالفت ہوتی ہے اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وبال مصیبت کے طور پر نازل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے حج کے سفر پر جائیں گے تمام کو اللہ تعالیٰ موحد بن کر لوٹائے. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے، اس کے آلائشوں سے مسلمانوں کو پاک کر دے. اے الہ العالمین جتنے مسلمان ہیں تمام پر رحم فرما. اے اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا یابی، شفا کلیہ عطا فرما، شفا عاجلہ عطا فرما. اے الہ العالمین جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ مسلمانوں کے مال و دولت میں برکت عنایت فرما، مسلمانوں کو غربت کے دلدل سے نکال دے. اے اللہ جو مسلمان کافروں کے غلبے کے تحت ہیں یا اللہ مسلمانوں کو مغلوب ہیں یا اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما. اے اللہ کافر قوم کو اگر حق ان کے حق میں ہدایت ہے تو یا اللہ انہیں ہدایت سے سرفراز فرما. اے اللہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں پر رحم فرما. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك كريم بالرؤوف الرحيم.